بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج لوکل باڈیز کے الیکشنز کے نقطہ نگاہ سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی۔ میں نے اپنے سے پہلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ الیکشن جو ہیں لوکل باڈیز کے وہ 31 دسمبر کو ہونے تھے۔ اس کا شیڈول ایشو کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور یہ الیکشن اس کے لیے ساری تیاری ہو چکی تھی، صرف بیلٹ پیپرز وغیرہ پہنچانے تھے۔ اور الیکشن سے عین 10-11 دن پہلے سینٹ نے یہ لا پاس کر دیا جس میں کہ اسلام آباد کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کی تعداد بڑھا دی۔ اب بڑھانے سے 4 یا 6 بڑھا دی ہیں، لیکن اس چیز کا سہارا لے کے، بہانہ لے کے الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے، اور یہ کہا کہ اب چونکہ نئی کانسٹیٹوئنسیز بن رہی ہیں تو پوری ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس دوبارہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اندرون خانہ بیٹھ کے حکومت کے ساتھ یہ اسکیمنگ کرتے رہے اور ایک اپنا ہی طور پہ کنسنسس بنایا کہ رمضان کے مہینے میں ہم الیکشن کروا دیں گے۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ جب یہ الیکشن کا شیڈول آیا تو حکومت نے، جو اس وقت ناجائز حکومت بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے فوری طور پہ اپنے انٹیلیجنس کے اداروں کے ذریعے ایک سروے کروایا، پتہ لگانے کی کوشش کی کہ اس وقت اگر الیکشن ہو تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، صورتحال کیا ہوگی۔ اور جب یہ رزلٹ سامنے آئے، یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز نے جب ان کو رپورٹ دی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس جگہ پہ یعنی اسلام آباد میں بڑی مشکل سے 20 سے 25% سیٹیں نون لیگ کو ملیں گی، اور پیپلز پارٹی تقریباً سوایہ ہو جائے گا، اور 80%، 70 سے 80% سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی لے جائے گی۔ پی ٹی آئی کا نام سنتے ہی آپ کو اندازہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کے اور دماغ کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ وہ تو بخار چڑھ گیا، پھر موسٹ پرابلی یہ بہانہ ڈھونڈا گیا کہ یہ 4-6 کانسٹیٹوئنسیز بڑھا دیں، نئی ڈیلیمیٹیشن کا قصہ کریں، اور اس طرح 3-4 مہینے الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے۔ اور اگر ڈیلے میں اس دوران، اس پیریڈ میں کوئی معجزہ ایسا ہو جائے کہ پی ڈی ایم دوبارہ الیکشن جیت سکے، یا یہ کہ کوئی اور واقعہ ایسا ہو جائے تو الیکشن پھر مزید پوسٹ پون ہو جائیں، یہ ڈرامہ کر کے تو انہوں نے یہ الیکشن پوسٹ پون کروا دی۔ اب یہاں تک اور اس سے آگے جو کچھ میں ابھی بتاؤں گا ہو رہا ہے یا آگے بھی ہوگا، اس میں اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول دیکھیں تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ بالکل ایک ذیلی ادارہ لگتا ہے کہ حکومت پاکستان ہی چلا رہی ہے، یہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے یہ احکامات لیتے ہیں اور اس کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی، اس کو اسی وجہ سے اس الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ منصفانہ کام نہیں کر رہا، اور الیکشن کمیشن یوں لگتا ہے کہ اس کے سامنے صرف پی ٹی آئی کو ہی نشانہ بنانا، ان کو ہی زیر کرنا، ان کے اوپر مقدمات بنانے، ان کو نااہل کرنا، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ اسی قسم کے جرائم، اسی قسم کے قصے جیسے توشہ خانہ ہے یا کوئی، وہ بے شک پی ڈی ایم کے کوئی اور لوگ کریں، لیکن ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون ہو گئے، اور اس سے بے پناہ مایوسی ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ الیکشن کے لیے کیمپین، جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیمپین چلاتے ہیں 2-2 3-3 مہینے پہلے۔ جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں تو سال پہلے کیمپین چلتی ہے، اور جب یہ کیمپین 2 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے سے چل گئی تو عین ہفتہ پہلے آ کے آپ کہہ دیں کہ جناب ہم الیکشن پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کینڈیڈیٹس کی محنت کتنی ضائع ہوئی، ان کو مایوسی کتنی ہوگی، اور اسی طرح عوام میں کیا مایوسی ہوگی۔
یعنی جو گراس روٹ لیول کی ڈیموکریسی ہے، جمہوریت جو ہے وہ یہ لوکل باڈی سے شروع ہوتی ہے. اس کو کسی نہ کسی بہانے عوام کا یہ حق جو ہے اس کو چھین کے رکھا ہوا ہے، اور جب بھی کبھی عوام اس کے قریب پہنچتے ہیں کہ یہ حق ان کو ملنے لگا تو یہ کوئی واقعہ ایسا کر دیتے ہیں جس سے کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس الیکشن پوسٹ پونمنٹ کے اوپر جماعت اسلامی نے اور پی ٹی آئی نے دونوں نے اپنی پٹیشنز دائر کی ہوئی تھی ایک ہی جیسی، اور اس میں ان کا سٹانس یہی تھا کہ یہ انتہائی ناانصافی ہے کہ الیکشن کے اتنا قریب پہنچ کے کئی مہینوں کی کوشش اور محنت اور اس میں کنویسنگ وغیرہ کر کے آپ الیکشن کے قریب پہنچتے ہیں اور یہ پوسٹ پونمنٹ ہوئی ہے، سو یہ ناانصافی ہے، اس کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے. پہلے تو کورٹ نے کہا کہ آپ آپس میں مل کے بیٹھ کے تو یہ طے کر لیں، لیکن بالآخر جب ہیئرنگ ہوئی تو اب آج کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن جو ہے یہ شیڈول کے مطابق یعنی 31 دسمبر کو ہی ہوں گے. یہ فیصلہ کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن کے جو وہاں پہ ڈائریکٹر موجود تھے ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ الیکشن کروا لیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کروا لیں گے شیڈول کے مطابق. اور پھر کچھ ان کو خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ 2 دن چاہیے بیلٹ پیپرز کو کانسٹیٹوئنسیز میں پہنچانے کے لیے، کیونکہ پولنگ اسٹیشنز وغیرہ پہ جب بیلٹ پیپر پہنچاتے ہیں 2 دن لگ جاتے ہیں. یہ ان کا آفٹر تھاٹ تھا. اس لحاظ سے اگر 2 دن کی بات ہو تو 31 نہیں، پہلی کو ہو جائیں گے. لیکن جب وہ ڈائریکٹر صاحب واپس گئے تو واپس تو سیاسی صورتحال کچھ اور تھی، وہ تو کروانے نہیں چاہ رہے تھے الیکشن. سو وہاں جا کے جب میٹنگ ہوئی اس میں چیف الیکشن کمشنر اور ان کے اور بورڈ کے ممبر وغیرہ، اسی طرح حکومتی ارکان جس میں وزیر داخلہ وغیرہ یہ لوگ بیٹھے، تو پھر کہانی بنائی گئی کہ جی سیکیورٹی کے انتظام کرنے ہیں، وہ اب نہیں ہو سکتے، ایف سی رینجر لانے ہیں، اور اسی طرح باقی بھی جو کانسٹیٹوئنسی نئی بنائی ہیں ان کی ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بالکل اب پیدا کی گئی جبکہ ان کا کوئی وجود پہلے نہیں تھا. لہذا آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہر وہ قدم جو بنیادی طور پہ ڈیموکریسی کو چلتا رکھنے کے لیے چاہیے، یہ حکومت اس سے بچتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں جو عوام کے حقوق ہیں اس کو ہر طرح ہر لحاظ سے غصب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو آرڈر صادر کر دیے، جو کہ اس کے بعد اس پہ یہ بحث مباحثہ ہوا اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ الیکشن ہم نہیں کروا سکتے 31 کو. وہ کروانا ہی نہیں چاہتے، اس سے بچنا چاہتے تھے. فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہدایات دیں عدالت نے، انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ہر طرح کی سہولت مہیا کرے. اس میں ٹرانسپورٹ ہے، اس کے لیے کوئی مین پاور چاہیے اور فنڈز چاہیے، یا یہ کہ جیسے سیکیورٹی وغیرہ کے ارینجمنٹس ہیں یہ کریں. اب یہ کہ ایک عدالتی حکم ہے، اور اگر آپ کو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، راتوں کو موو کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، تو آپ کریں، کیونکہ عدالت کا حکم. اور ویسے بھی جب پہلے 31 تاریخ کو آپ نے کرانا تھا اور 6-7 دن پہلے آپ نے یا 8 دن پہلے کینسل کیے الیکشن، تو تیاری تو ساری مکمل تھی. پھر آج یہ کیسے قصہ نکلا ہے کہ آپ کو 4 مہینے اور چاہیے؟ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے، جنہوں نے کہ سیکیورٹی وغیرہ کا انتظام کرنا تھا، انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم 31 کو کرا سکیں، لہٰذا ہم انٹرا کورٹ اپیل کریں گے، یعنی اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جائے گی نئے بینچ کے لیے. نیا بینچ بن جائے گا، کچھ دن تو نکلیں گے، لازمی بات ہے کہ پھر دوبارہ ہیئرنگ اگر وہ اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو لازماً کچھ دن اور کام چلے گا، یہ بحث مباحثہ چلتا رہے گا. اب اگر اس کھیل میں الیکشن بالآخر پوسٹ پون ہو جاتے ہیں 4 مہینوں کے لیے، یا 4 مہینے نہیں تو کچھ دن ہی اور اسی طرح نکل جاتے ہیں، مہینہ 20 دن اور نکل جاتے ہیں، تو آپ امیجن کریں کہ کتنا وقت بھی ضائع ہوا، کتنی لوگوں کی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی محنت ضائع ہوئی.
جو الیکشن کا جوش و خروش تھا وہ برباد ہو گیا. آپ صرف اس لیے اپنے مقصد کے لیے کہ اس میں آپ کو اپنی ہار نظر آتی ہے آپ الیکشن کے پروسیس سے بھاگ رہے ہیں. یہ صرف یہی نہیں، آپ دیکھیے جنرل الیکشن ہے یا پنجاب اسمبلی، کوئی جہاں بھی کہیں الیکشن کا نام آتا ہے ان کی یوں لگتا ہے جیسے ڈیتھ وارنٹ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اس قدر یہ بھاگ رہے ہیں اس سے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو صبح سے شام الیکشن کا نعرہ لگایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جی جمہوریت ہے، جمہوری عمل میں الیکشن ضروری ہے، الیکشن کرایا جائے، عمران خان سلیکٹڈ ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ آج وہ الیکشن کا نام سن کے ان کے آسان خطا ہو جاتے ہیں. یہ عدالت نے بھی سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ الیکشن سے 10-12 دن پہلے یہ 4-6 کانسٹیٹیوئنسی بڑھا دینے کی ایسی کون سی ضرورت تھی، ایسی کون سی افتاد تھی، آپ مارے جا رہے تھے کہ آپ کو یہ بڑھانی پڑی؟ کیوں بڑھائی آپ نے؟ کوئی جواب نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر آپ سامنے رکھیں تو نہ صرف یہ ایک نااہل اور ناجائز حکومت ہے بلکہ یہ ٹوٹلی غیر جمہوری سوچ کی حامل اور غیر جمہوری طریقے سے آئی ہوئی حکومت ہے. لہذا اس حکومت کا اسی طرح چلتا رہنا وہ ملک اور جمہوریت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اب کہنے کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عدالتی حکم کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، جو عدالت نے کہا وہ بڑی اچھی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ ممکن نہیں اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. بہرصورت ایک قدم اٹھ رہا تھا گراس روٹ جمہوریت کی طرف جو پھر ان لوگوں کی ہردرمی کا شکار ہوا اور جو مفاد پرستی ہے اس کی وجہ سے عوام پھر اپنے حق سے محروم ہو گئے. افسوس، صد افسوس. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.